الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے مٹ جائے گناہوں کا تصور اس جہاں سے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے اگر یہ یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے اے انسان اب بھی فرصت توبہ کے دیر نہ کر وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا وہ ابھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا مکاتب کا جو یہ نظام ہے مکاتب کا جو یہ نظام ہے اللہ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے اللہ کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم معزز علماء کرام عزیز نوجوانوں عزیز طلباء و طالبات سب سے پہلے ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اتنا وقت مسجد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ دنیا کس نے بنائی؟ کس نے بنائی بھائی؟ اللہ نے. جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. اور یوں فرمایا کہ جو اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اس دنیا کو اہمیت دے گا، اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے گا، وہ خدا کی نظر رحمت سے گر جائے گا. اب اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا نہیں تو کیا اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہیں جو اللہ کو پسند ہو؟ اور کوئی ایسی جگہ بھی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہو؟ فرمایا ہاں، مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، اور بازار جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی ناپسند جگہیں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی جو ناپسند جگہ ہیں وہاں ہمارا وقت زیادہ گزرتا ہے، اور اللہ کی جو پسندیدہ جگہ ہیں جو مسجدیں ہیں وہاں ہمارا وقت کم گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی اور آباد رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آج جس کو بھی دیکھو وہ پریشان 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 پریشان، بے چین. کوئی بھی مل رہا ہے، مالدار ہو غریب ہو امیر ہو، مولانا بے چینی ہے پریشانی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، اس کے اچھے دن کبھی بھی آ نہیں سکتے. بھئی قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وقت ہے؟ مولانا اس کے لیے وقت نہیں ہے. اچھا ذکر کے لیے؟ کہ اس کے لیے نہیں. تسبیحات کے لیے؟ کہ اس کے لیے نہیں. دعا کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے، دامن پھیلانے کے لیے، اللہ سے بھیک مانگنے کے لیے وقت ہے؟ مولانا وقت نہیں ملتا. اچھا 10 گھنٹے بزنس کے لیے وقت ملتا ہے، 10 منٹ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نہیں ملتا. میرے عزیزو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. ایک بڑا طبقہ دنیا کا یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے وقت ہے، سونے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، ماں باپ کے لیے وقت ہے، دوست احباب کے لیے وقت ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، ٹویٹر کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے. بیلنس ختم ہو جائے تو بیلنس بھروانے کے لیے وقت ہے. دنیا بھر کی چیزوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. تو میرے عزیزو بتاؤ اس کے اچھے دن کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے لیے وقت نکالیں گے. تو یہ جو ہم اتنی دیر سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے چاہے بغیر ہو نہیں سکتا. کیونکہ اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا. اب ہم کیا کریں کہ ہمیں اس کی توفیق ملتی رہے اور ہم مسجدوں میں زیادہ وقت گزاریں؟ یوں فرمایا ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. الحمدللہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ الحمدللہ. اللہ آپ کا احسان ہے، آپ مجھے مدرسے کے جلسے میں لائے، اتنا میں نے قرآن پڑھا، اتنا قرآن سنا، اتنی سب نیکیاں مجھے ملی. نبی علیہ السلام کی شان میں نظم سنی، میرے دل میں آقا کی محبت بڑھی، اور دین کے بارے میں اتنی سب معلومات مجھے ملی. ماشاءاللہ ایک نے سنایا نا پانی پینے کی سنت ہے، 7 سنتیں سنائی. سر ڈھانک کے پینا، بیٹھ کے پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، دیکھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، 3 سانس میں پینا، اور سانس لیتے ہوئے برتن کو گلاس کو منہ سے الگ رکھنا، اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا. اب کتنی بڑی بات ہے. انسان پانی پیتے وقت 700 شہیدوں کا ثواب لے سکتا ہے. تھوڑا سا دل پر لے لے تو انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی.
چونکہ زندگی جو ہے نا وہ چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی. زندگی اچھے بنگلے سے، اچھی کار سے، ویل سیٹ لائف سے، شو روم کے ہو جانے سے، پرسنلٹی کے ہو جانے سے، دنیا کے خاطر عزت، شہرت اور دولت کے مل جانے سے، اے سی کے لگا لینے سے، یوں فرمایا اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی. اے سی سے تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی. زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی، بلکہ زندگی آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے اور زندگی میں بہاریں آتی ہے. اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. شاعر نے کیا کہا؟ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے. دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے صحیفے ہوں یا دنیا میں کسی کی لکھی ہوئی کتاب ہو، یوں فرمایا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. ارے یوں فرمایا قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے. کتنی دلکش ہیں رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو نا تو زندگی سنور جائے. قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ اب مجھے قرآن پڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان میں کون سا عمل زیادہ کرے؟ فرمایا جمعہ کا دن ہو تو درود شریف زیادہ پڑھیں، اور مکہ مکرمہ میں ہو تو پھر طواف زیادہ کریں، اور رمضان کا مبارک مہینہ ہو تو پھر اللہ کا قرآن زیادہ پڑھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 63 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے تھے. 63 مرتبہ، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں ختم فرماتے تھے. جب وہ 63 مرتبہ پڑھ سکتے ہو تو ہم کم سے کم 3 قرآن تو ختم کر سکتے ہیں نا رمضان میں. روزانہ 3 پارے تو پڑھ سکتے ہیں. اگر روزانہ 10 پارے پڑھیں گے، 3 دن میں 1 قرآن ختم ہوگا. رمضان میں 10 قرآن شریف ختم ہو جائیں گے. ہمارے نوساری میں ہمارے ایک ساتھی کی نوجوان سے ملاقات ہوئی، انتہائی غفلت میں زندگی گزر رہی، لیکن پتہ نہیں اللہ کی شان اسے کیا ہوتا ہے. رمضان آتا ہے، پوری رات وہ قرآن شریف کو لے کر بیٹھا رہتا ہے. اس سے معلوم کیا کہ بھائی صاحب آپ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں الحمدللہ پابندی سے 10 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کرتا ہوں. ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی گزشتہ سال. میں نے پوچھا، ابھی 2 مہینے پہلے ہمارا مذاکرہ ہوا، رمضان میں کتنا قرآن پڑھا؟ او مولانا، رمضان میں قرآن شریف کی بات کرتے ہو آپ؟ ہم تو سوچتے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ دکانیں بند ہوں اور ہم اللہ کو یاد کریں. یہ ہماری سوچ ہوتی تھی. دکان میں کراؤڈ ہوتا تھا، پبلک ہوتی تھی، گراہک ہوتے تھے، ہم پورا وقت بیزی ہوتے تھے. تو گزشتہ سال اللہ نے لاک ڈاؤن کر کے فرمایا سب کا امتحان لے لیا اور کہا دیکھو اب تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، تم اپنا وقت کیسے گزارتے ہو. تو وقت تو گزر جائے گا. مولانا صاحب میں نے 32 مرتبہ الحمدللہ پورا قرآن شریف ختم کیا. ہمارے یہاں کے حافظ صاحب. دوسرے حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولانا صاحب میں نے جو ہے 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن شریف سنایا، اس کے علاوہ 17 مرتبہ پورا قرآن شریف مکمل کیا. ابھی 1-2 ہفتے پہلے بروڈا میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، وہ سنا رہے تھے کہ رمضان میں میرے والد صاحب روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں، روزانہ. ڈابھیل میں میری ایک چچا سے ملاقات ہوئی، مجھے بتایا گیا مولانا یہ روزانہ 1 مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھتے ہیں.
ہیں. میں اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جب کوئی بندہ دل پر لے لیتا ہے نا پھر اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، زندگی بدلنے کے لیے مہینوں کی، سالوں کی، برسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زندگی انسان کی عام طور پر اسی لمحہ بدل جاتی ہے جب وہ دل میں طے کر لیتا ہے نانا اب مجھے توبہ کرنی ہے. کئی کرکٹر لوگ توبہ کر رہے ہیں، کئی ہیرو لوگ توبہ کر رہے ہیں، کئی ہیروئن توبہ کر رہی ہے. ارے کیوں توبہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عزت بھی، ہمارے پاس شہرت بھی، ہمارے پاس دولت بھی، لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے. اور اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، سکون جو ملے گا وہ اللہ کی یاد میں ملے گا، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو میرے عزیزو، اصل یہ عاجز یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے. میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کا خوب اہتمام کرنا. کرو گے انشاءاللہ؟ بچوں آپ لوگ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے. یا آپ کا جو بھی سبق ہو گیا ہو اسے پڑھتے رہنا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان میں روزے، مولانا بڑی گرمی ہے اور گرمی کے روزے، ہاں اس گرمی کی برکت سے انشاءاللہ اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا. اس پیاس کی برکت سے اللہ قیامت کی پیاس سے بچائے گا. اس بھوک کی برکت سے اللہ قیامت کی بھوک سے بچائے گا. ارے روزے پر کیا ملے گا؟ فرمایا کہ نماز پر یہ ملے گا، قرآن شریف کی تلاوت میں ایک ایک حرف پر یہ ملے گا، اور ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے پر ایک حج کا ثواب یا عمرے کا ثواب. تو روزے پر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. اے انسان تو روزہ رکھ، تجھے اللہ مل جائے گا. اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. روزے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ روزے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہمیں تقوی مل جائے. اللہ کے ولی کون؟ فرمایا تقوی والے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کون؟ فرمایا تقوی والے. اللہ کس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں؟ متقیوں کے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنت ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک موقع پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا تقوی. روزے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون. اور تقوی کی پریکٹس کروائی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں 5-7 منٹ میں. تقوی کی پریکٹس کروائی. کیسی پریکٹس کروائی؟ روزہ ہے، تنہائی ہے، 2 بجے کا وقت ہے، پسینے میں بندہ شرابور ہے، سخت گرمی ہے، کسی کام سے فریز کھول رہا ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے. اس کا بچہ کہتا ہے ابو پسینہ بہت ہو رہا ہے، ٹھنڈا پانی پی لو نا. نہ بیٹا روزہ ہے، یہاں آپ کو کون دیکھتا ہے؟ بیٹا میرا اللہ دیکھتا ہے، میرا اللہ دیکھتا ہے. موقع ہے، پی سکتا ہے، دنیا کا کوئی آدمی اس کو نہیں دیکھ رہا، پھر کیوں نہیں پیتا ہے؟ کہ اللہ دیکھتا ہے. ظہر میں وضو کرنے آیا، کلی کرتے ہوئے تھوڑا پی لے تو کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے بھائی؟ اللہ. ہم پیتے ہیں پانی؟ کیوں نہیں پیتے؟ اللہ دیکھتا ہے. یہ استحضار ہو جائے تو اللہ ہمیں ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے اور گناہوں سے ہماری جان چھڑ جائے. اس لیے
ایک رمضان انسان کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اس کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان کو وصول کرنا، اور ابھی سے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ جی آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیجئے۔ تیسری بات، تو روزے میں ہم گناہوں سے بھی بطور خاص بچے۔ چوتھی بات، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنا چاہیے، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں۔ پانچویں بات، افطاری کے وقت اور سحری کے وقت کم سے کم 10 منٹ اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اگر اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو گئی میرے عزیزو، زندگی میں بہاریں آ جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی جو آپ کو خوشحال لائف نظر آتی ہے، ان کو ہاتھ پھیلانا آتا ہے، ان کو مانگنا آتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ نہ آئے تو بھی، آرڈر نہ کرنا اللہ سے، آرڈر نہ کرنا۔ آرڈر تو چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو کرتا ہے، مانگنا، منت سماجت کرنا، عاجزی کرنا۔ مانگنا کس سے سیکھے؟ فرمایا فقیروں سے سیکھے۔ 10 روپیے کا سوال کرتا ہے، کیسے مانگتا ہے؟ ہاتھ سوالی، پیر سوالی، کپڑے سوالی۔ بھائی صاحب کچھ دے دو نا، کچھ دے دو نا، اللہ کے واسطے دے دو نا، اللہ کے واسطے 10 روپے دے دو، بھوک لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، دے دو نا۔ اتنا مانگتا ہے، سامنے والوں کو رحم آ جاتا ہے۔ اور ہم اللہ سے بڑی بڑی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں آرڈر کے انداز میں، اللہ یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، وہ بھی کر دے۔ ارے آنکھوں میں آنسو ہو نہ ہو تو کم سے کم رونے کی شکل تو ہو، دل کے اندر ندامت ہو کہ میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اس کی دھرتی پر جتنے لوگ چلتے ہیں میں سب سے بڑا پاپی ہوں۔ مولانا ہمیں مانگنا نہیں آتا، کیا کرے؟ مانگنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو کٹورا بنائے، ہاتھوں کو کشکول بنائے، اور اپنے اللہ کے سامنے پیش کرے اور خاموش ہو جائے۔ مانگنا نہیں آتا، کہیں اللہ جی مجھے گھراک سے بات کرنا آتا ہے، مجھے بیوی بچوں سے بات کرنا آتا ہے، دوستوں سے گھنٹوں بات کرنا آتا ہے، موبائل چلانا آتا ہے، لیکن میرا تعلق آپ سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے، آپ سے کیا مانگنا وہ مجھے نہیں آتا، مجھے معاف کر دیجیے۔ میرے عزیزو، جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا، ایک وقت آئے گا اللہ مانگنا سکھا دے گا، تڑپنا سکھا دے گا۔ ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن سے مانگنا سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص سے میری دوستی ہوئی، 2 منٹ بات ہوئی، پھر 5 منٹ بات ہوئی، پھر 10 منٹ بات ہوئی، چائے پینے گئے آدھا گھنٹہ بات ہوئی، اب دوستی ہو گئی 1 گھنٹہ بات ہو رہی ہے۔ جب انسان مانگتا رہتا ہے نا، مانگتے مانگتے مانگنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دعائیں مانگنے کی اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی، اور رمضان کی ایک ایک گھڑی کو وصول کرنے کی۔ ارے